الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل شيء زكاة وزكاة الجسم الصوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمارے سانے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور دوسرا عاشرہ بھی ختم ہونے کو ہے. 17 دن گزر گئے، آج 18واں دن ہے. صرف 11 دن رہ گئے. یہ 18 دن کس طرح گزرے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کتنا وقت صرف کیا، غفلت میں کتنا وقت گزرا، نافرمانی میں کتنا وقت گزرا. ہر ایک اپنا محاسبہ خود کر لے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو، خود انسان اپنا محاسبہ شروع کر لے کہ میں نے یہ وقت کس طرح صرف کیا، ضائع کیا یا اس کو کارآمد بنایا. ہر ایک کو خوب معلوم ہے. کیوں؟ انسان تو صرف انسان کے ظاہر کو دیکھتا ہے، باطن کا علم اسے نہیں ہے. تو ہمیں خوب پتہ ہے، مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے کہ یہ روزہ رمضان کے 18 دن ہم نے کیسے گزارے. آیا واقعی جیسے روزہ ہونا چاہیے تھا پورے جسم کا روزہ تھا، یا صرف کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روک لیا؟ کس قسم کا روزہ تھا؟ اگر روزہ ہو واقعی، تو پھر اس روزے کی فضیلت وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا اجر اور ثواب میں خود انسان کو دوں گا، یا یہ کہ اس کا اجر اور ثواب میرے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، میں اس انسان سے راضی ہو جاؤں گا، اپنی محبت اور معرفت اس انسان کو عطا کر دوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ ہو. اب ہمارا روزہ ہے یا نہیں ہے ہر ایک کو پتہ ہے. زبان کا روزہ تھا یا نہیں، زبان کا روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. اسی طرح آنکھ کا روزہ ہوا یا نہیں ہوا، کان کا روزہ تھا یا نہیں تھا. اب یہ سارے جسم کا روزہ ہے. کتب علیکم، پورے جسم پر یہ روزہ فرض ہے. اور اخص الخواص کا روزہ بھی وہ کیا ہوتا ہے کہ جو مباحات ہیں، جو حلال چیزیں ہیں، ان کی طرف بھی ان کی توجہ نہیں جاتی. مثلا کھانے کا غم کریں گے کہ رات کو کیا کھائیں گے، سحری میں کیا ہوگا، افطاری میں کیا ہوگا. جو حلال مباح چیزیں اس کی طرف بھی ان کی توجہ نہیں ہوتی. اور فرمایا اگر ان چیزوں کی طرف بھی توجہ چلی گئی تو پھر یہ روزہ نہ رہا. لیکن یہ اخص الخواص کا مقام ہے. اور عوام کا کیا ہے کہ بس صرف منہ پر لگام لگ گئی اور باقی سب گناہ ہو رہے ہیں. اور خواص کا کیا ہے؟ خواص کا روزہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. نیکی تو کرنی ہے لیکن گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. تو کم از کم اگر خاص الخواص نہیں تو خواص کے زمرے میں شامل ہونے کی کوشش کی جائے کہ انسان نیکی کرنے کی کوشش کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. یہ 11 دن ہے، یہ سیزن ہے. یہ سیزن پھر ختم ہو جائے گا، یہ سیزن پھر نہیں ملے گا. پھر ایک سجدے پر ایک ہی نیکی آپ کو ملے گی. چلو 10 نیکیاں مل جائیں گی، لیکن اب جو ہے نا 1500 2000 2500 نیکیاں مل رہی ہیں ایک سجدے پر. اور ہر حرکت و سکون وہ عبادت میں لکھی جا رہی ہے. کہ روزہ دار کا سونا وہ بھی عبادت ہے، اس کا خاموش رہنا وہ بھی عبادت ہے. تو اب کوشش کرنی ہے کہ چلو 19 دن 18 دن جیسے بھی گزر گئے. اب آئندہ کے 11 روزے وہ خوب اہتمام کے ساتھ قاعدے کے مطابق، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق
جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے منع ہو کر ان روزوں کی تکمیل کی کوشش کریں، اور دعا بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دے۔ کیوں توفیق نہ ملے پھر بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا نا، تو اصل اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ جس کو توفیق دے دیتا ہے پھر وہ قاعدے ضابطے کے مطابق روزے رکھ لیتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں تلاوت کی کوشش کی جائے۔ تلاوت کو اپنا خاص معمول بنانے، جو عام دوستوں سے عرض کر رہا ہوں، اور جن کے ذمہ قضا نمازیں ہیں ان کو قضا نمازوں کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ پھر بعد میں یہ پڑھنا مشکل ہو جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ پیٹ خالی ہو تو نمازیں آسانی سے پڑھی جا سکتی ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہو تو پھر ابرار کہے گا تھک گیا ہوں یہ اب نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو سارا دن پیٹ خالی بھی ہوتا ہے، اس لحاظ سے نمازیں پڑھنا آسان ہے۔ تو قضا نمازوں کا اہتمام بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اگر تلاوت ہو تو بہت اچھا ہے، کم از کم 3 4 5 پارے تو تلاوت ہونی چاہیے نا۔ بہت سے آپ میں ایسے ہوں گے جنہوں نے 4 5 ختم اب تک کیے ہوں گے، بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے ایک بھی نہیں کیا ہوگا، بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے 2 کیے ہوں گے۔ تو اس نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، فاستبقوا الخیرات پر عمل کریں۔ دنیا کے لیے تو ہم کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن دین کے لیے انسان بڑھنے کی کوشش کرے کہ یہ میرا دوست ہے پیر بھائی ہے، دیکھو مجھ سے آگے نکلیے، اس نے 2 مثلاً 2 ختم کیے، مجھے کیا ہو گیا، میں اس سے آگے بڑھوں گا، میں 3 کروں گا، 4 کروں گا۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کو جگائیں ماشاء اللہ، ہاں ساری نیندری پوری کرنی ہے آپ نے، واہ جی۔ اب یہ نیند کو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے بلکہ 50 منٹ رہ گئے، اس میں بھی آپ سو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ گھر جائیں گے، گھر والے پوچھیں گے کیا سونا ہے، کہیں گے میں سویا ہوا تھا، وہ کہیں گے یار سوئے ہوئے تھے ادھر ہی سو جاتے۔ تو چلو یہ سونا بھی ہے نا کسی نہ کسی کھاتے میں تو لکھا جائے گا نا۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کے پاس ایک شخص چلا جائے اور کچھ حاصل نہ بھی کر سکے، سو ہی جائے تو پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ فرمایا رات کی رانی کے نیچے سو جاؤ، چاہو یا نہ چاہو، خوشبو لینا چاہو یا نہ چاہو، لیکن صبح آپ کا دماغ معطر ہوگا، خوشبودار ہوگا۔ لیکن اس کو عادت نہ بنائے، کبھی جب آنکھ لگ جاتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر جو روزہ گزرتا ہے انسان کمزور پڑ جاتا ہے نا، آہستہ آہستہ اس کی قوت اور طاقت کم ہوتی جاتی ہے، پھر اس کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، پھر اس کے اندر غصہ آ جاتا ہے، پھر مار داڑ جو ہے نا وہ شروع کر لیتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھ کو غلط کام کی طرف نہ لے جائے، ہاتھ کو روک لے۔ کیوں؟ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ وہ جنت ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے نا، ظاہر ہے صبح سے شام تک پابندی لگی ہے، وہی کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ روزے کی یہی تو خصوصیت ہے کہ یہ روزہ اس کی کوئی خاص کیفیت نہیں ہے، کوئی ہیئت نہیں ہے اس عبادت کی۔ نماز کی اپنی ہیئت ہے، ہمیں پتہ ہے ایک شخص کھڑا ہے اور اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، قبلہ رو ہے، تو سب سمجھیں گے بھائی نماز پڑھ رہا ہے، سب سمجھیں گے نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک شخص نے احرام ڈالا ہوا ہے اور اس نے اپنا لباس اتارا ہوا ہے اور وہ جا رہا ہے یا موجود ہے ایک جگہ پر، آپ سب کہیں گے بھائی یہ عمرہ یا حج کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، فلاں عبادت یہ کر رہا ہے، حج یا عمرے کی۔ زکوٰۃ کوئی دے رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پیسے ہوں گے، کوئی جنس ہوگی، کوئی اور چیز ہوگی، کسی کو دے رہا ہوگا، تو ہم یہی گمان کریں گے بھائی یہ صدقہ دے رہا ہے یا یہ خیرات کر رہا ہے، یہ زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہے یا نافلہ ہے۔ یعنی ہر عبادت کی ایک شکل اور صورت ہے، لیکن روزے کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ اب ادھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، روزہ ہے تو اس کی کوئی خاص کیفیت تو نہیں ہے کہ روزہ ایسے ہوگا، قبلہ رو ہونا پڑے گا، یا جو ہے نا سر پر پگڑی باندھنی ہوگی، یا جو ہے نا خاص قسم کی ٹوپی پہننی ہوگی، یا خاص قسم کا رنگ لگانا ہوگا، نہیں، کوئی جو ہے نا اس کی کوئی خاص علامت نہیں ہے۔ شادی کی علامت کیا ہے؟ لوگ اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، سفید کپڑے پہن لیتے ہیں، اس کا جوتا نیا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر گھڑی نہیں ہوتی ہے، پھر اور کچھ جو ہے نا اس کو سسرال والے پہنا دیں تو وہ ایک علامت ہوتی ہے، یا یہ کہ اس میں خوشبو کا جو ہے نا وہ رنگ ظاہر ہو، تو سب سمجھتے ہیں بھائی یہ آدمی ہے، اس کی نئی شادی ہوئی ہے، دلہا ہے یہ۔ جیسے صحابہ کی عادت ہوا کرتی تھی کہ جس کی شادی ہوتی اس پر جو ہے نا رنگ لگا دیا کرتے تھے، خوشبو ہوتی تھی اور رنگ، تاکہ سب کو معلوم ہو کہ یہ شادی شدہ ہے، اب جو ہے نا پھنس گیا، یہ اس کی جو ہے نا خوشیوں کے دن جو ہے نا بس سب ختم ہو چکے ہیں، اب یہ صحیح قیدی بن گیا ہے۔ تو مقصود یہ کہ ہر عبادت کا ایک جو ہے نا ایک خاص یعنی طریقہ اور وضع ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کو، لیکن روزے کی کوئی خاص حیت نہیں ہے کہ ہم کہیں جی روزے کی کیا حیت ہونی چاہیے، کون سا طریقہ ہو جس سے روزے کا اظہار ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ روزے کی خصوصیت ہے، اسی وجہ سے تو اللہ نے فرمایا یہ روزہ میرا ہے اور میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ دوسرا روزے کی خاص جو ہے نا خصوصیت مزید کیا ہے؟ پہلے 2 3 تو بیان ہوئی ہے نا، ایک یہ کہ اس میں حفظ نفس نہیں ہے، کوئی خوش نہیں ہوتا روزے کے لیے،
نماز کے لیے ہر ایک خوش ہوتا ہے، حج کے لیے خوش ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے میں خوش ہوتا ہے، خیرات میں خوش ہوتا ہے، لیکن اس روزے کے لیے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی بہت جو ہے نا اللہ والا ہو، پہنچی بھی سرکار ہو تو وہ خوش ہوگا، باقی کوئی جو ہے خوش نہیں ہوتا اس سے۔ طبی طور پر، عقلی طور پر تو سب خوش ہیں، ورنہ روزہ کیوں رکھتے ہیں ہم؟ دوسرا یہ کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے، باقی اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے عطا فرما دیتا ہے۔ پھر مزید اس میں ریاکاری نہیں ہے، باقی اعمال میں ریا ہے، روزے میں ریاکاری نہیں ہے۔ کوئی لاکھ ریا کرنا چاہے تو ریا دکھا ہی نہیں سکتا نا، عبادت ہی ایسی ہے، بالکل ریا سے پاک صاف عبادت ہے۔ اور پھر مزید کیا کہ باقی عبادات انسان کو وقتی طور پر گناہ سے روک دیتی ہیں۔ نماز میں آپ کھڑے کوئی گناہ نہیں کر سکتے، بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، غیبت نہیں کر سکتے، زبان سے جھوٹ نہیں بول سکتے، کیوں نماز میں کھڑے ہیں۔ لیکن 10 منٹ کی بات ہے، 10 منٹ کا وہ دورانیہ ختم ہو گیا، پھر جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حج ہے، 2-3 دن حج کے وہ خاص ہیں، اس میں آپ جو ہے نا گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ چلتے چلتے ہوئے جو ہے نا گناہ ہو بھی سکتے ہیں، بد نظری ہو سکتی ہے، بہت سی باتیں، غیبت جاری رہتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، وہ بھی وقتی ایک چیز ہے، وہ آپ کو گناہوں سے جو ہے نا وہ نہیں روکتی، اگر روکتی بھی ہے یہ عبادت تو وقتی طور پر روکتی ہے، لیکن صرف روزہ ایسی عبادت ہے جو انسان کو مکمل طور پر گناہوں سے روک دیتی ہے۔ مثلا کھانے کا اجازت ہے، لیکن اگر کھائے گا تو گناہ ہے، کھانے سے جو اس کو منع کر دیا، پینے سے اس کو منع کر دیا، مباشرت سے اس کو منع کر دیا، اب ساری چیزوں سے اس کو منع کر دیا۔ کب؟ صبح سے لے کر شام تک، اتنا لمبا دورانیہ ہے، کم از کم 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، 12 گھنٹے، کسی جگہ 9 گھنٹے بھی ہوگا، بعض ممالک میں 9 گھنٹے روزہ ہے نا، ارجنٹائن وغیرہ میں، اور بعضوں میں 22 گھنٹے ہوگا، غالباً ناروے میں 22 گھنٹے۔ ہمارے ایک دوست ادھر ہیں، میں نے کہا 22 گھنٹے کا روزہ، بس انہوں نے کہا افطاری اور سحری ایک ہی ہوتی ہے ہماری، اتنا لمبا روزہ ہے۔ ہم پر تو پھر اللہ کا فضل ہے 14-15 گھنٹے کا روزہ، اس میں بھی جو ہے نا ہماری حالت جو ہے نا بدل جاتی ہے، اس میں جو ہے نا ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے بس بھوک لگی ہے، یہ اچھا ہے کہ اس مرتبہ پیاس بہت کم لگی ہے، موسم اچھا ہے نا، لیکن پھر بھی انسان جو ہے نا وہ ناشکر ہی ہے، پیٹتا ہی ہے، روتا ہی رہتا ہے کہ وہ جی روزہ ہے، روزہ ہے جی۔ تو بہرحال یہ روزے کی خاص خصوصیت ہے۔ مزید روزے کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفت استغنا، یعنی اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، منزہ ہے، انسان اس خود کو، اس صفت کو اپنے اندر لانے کی ایک کوشش کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، تما حرص لالچ یہ تم سے جو ہے نا ختم ہو جائے، استغنا تمہارے اندر آ جائے، تو صبح سے شام تک آپ کھا پی نہیں سکتے، دل چاہ رہا ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن آپ نہیں کھا سکتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی۔ یہ صفت استغنا ہے، اس کے حصول کے لیے انسان کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر مزید خصوصیت کیا ہے روزے کی؟ باقی دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں اس کی کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے کہ جنت میں یہ ملے گا یہ ملے گا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن روزے کے متعلق فرمائے کہ باب الریان ایک دروازہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے جنت میں، اس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزہ دار ہوں گے، روزہ داروں کو وہاں سے گزارا جائے گا، پھر اس کے بعد یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا تمہارے لیے، اور پھر فرمایا تمام روزہ داروں کے لیے ہے، کہ عام روزہ دار جائے گا تو تم تو ظاہر ہے سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، کیونکہ سب سے پہلے حساب کتاب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء موجود ہوں گے، ان کی امت کے لوگ موجود ہوں گے، حساب کتاب کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انبیاء سفارش کریں گے، لمبی حدیث ہے، اور پھر آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، 7 دن اور 7 رات تک سجدہ ریز ہوں گے دنیا کے دنوں کے اعتبار سے، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے ایسے الفاظ الہام فرما دے گا، القاء فرما دے گا جو اس وقت میری زبان پر نہیں ہے، نہ میرے دل و دماغ میں ہے، ان الفاظ کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کروں گا، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما دے گا۔ اللہ فرمائیں گے سل توتا یا محمد سل توتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال کر، میں دینے والا ہوں، کیا مانگ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گے یا اللہ حساب کتاب شروع ہو جائے، مخلوق تنگ ہو چکی ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ چکا ہے، لوگ اتنے تنگ ہے کہ یا اللہ جہنم میں ہمیں ڈال دے لیکن حساب شروع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے میں حساب شروع کر رہا ہوں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت سے ابتدا کر رہا ہوں، یہ اس امت کی جو ہے نا خاص امتیازی خصوصیت ہے، یہ امت سب سے آخر میں ہے لیکن حساب کتاب سب سے پہلے اس کا ہوگا۔ سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میرے امتی جنت میں داخل ہوں گے، اس سے پہلے کسی کو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی۔
تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ٹھیک ہے حساب کتاب آپ سے شروع کرتا ہوں، کسی ایک کو آگے کر لیں تاکہ حساب شروع ہو جائے۔ اب کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ فرمائے کہ ٹھیک ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا میں نے قبول کر لی، حساب شروع کر رہا ہوں اور آپ سے شروع کر رہا ہوں، لہٰذا کسی ایک بندے کو آگے کر دیں تاکہ حساب کا وہ نظام وہ سسٹم جو وہ شروع ہو جائے۔ اب وہ تو ایسی جگہ تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا سب لرزہ بر اندام ہوں گے، پیغمبر انبیاء سب جو جس درجے کا آدمی ہے، پیغمبر کی شان سب سے بالا ہے لیکن وہ بھی ڈر رہے ہوں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حیران کھڑے ہوں گے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا کہ مجھے عرض کیا گیا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے کہ کسی ایک امتی کو آگے کرو تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں گے، کھڑے سوچ رہے ہوں گے، دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے تو ایک طرف عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوں گے، دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوں گے۔ یہ کھڑے ہوں گے تو سوچ رہے ہوں گے کس کو کہوں کہ یہ آگے ہو جائے، اس کا حساب ہو جائے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ عمر کو آگے کر لوں، یہ ذرا دل کا جو ہے نا قوی ہے اور طاقتور ہے، دل کا مضبوط ہے، اس کو کہتا ہوں آگے ہو جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی کہا تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ رونے لگ گئے، ان پر ایک جو ہے نا دہشت طاری ہو گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں یہ سکت نہیں ہے، میری قوت اور طاقت وہ کفار کے لیے تھی، اپنوں کے لیے تھی، مسلمانوں کے لیے تھی، انسانوں کے لیے تھی، اللہ کے سامنے میں قوت اور طاقت کب دکھا سکتا ہوں، مجھ میں یہ سکت نہیں ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ اور یہ صدیق اکبر ہے نا یہ جو ہے نا سب سے بہتر ہے، اس کو آگے کر لیں۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو فرمائیں گے کہ تم آ جاؤ صدیق تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے، تو صدیق اکبر کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کیا ہے، کون سا عمل ہے، کس عمل کے بل بوتے پر میں آگے ہو جاؤں اور میرا احتساب شروع ہو جائے، میرا عمل نامہ تلے گا، میرے پاس عمل ہی کیا ہے۔ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمام امت میں سے جس نے میرے ساتھ جو احسان کیا تھا سب کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا ہوں، ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے ان کو۔ اس مقام تک وہ پہنچ چکے تھے۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام، سب سے اونچا درجہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، لیکن اس کے باوجود کتنی خوف اور خشیت ان پر ایک ہیبت طاری ہوگی اور رونے لگ جائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر ایک دوسرے سے لپٹ جائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آگے آؤ تم جو ہے نا ابتدا کرو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر روئیں گے اور جو ہے نا اتنی سکت نہیں ہوگی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمت نہیں فرما رہے ہوں گے، صدیق اکبر اتنی ہمت نہیں کر پا رہے ہوں گے کہ میں آگے ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس صدیق اکبر ہی کو آگے کر دو، لیکن دنیا میں یہ صدیق مشہور تھا، اس نے ہر بات کی جو ہے نا صداقت کا اظہار کیا، ہر بات پر یہ ایمان لایا، آپ کی ہر بات کو اس نے سچ ثابت کیا، لوگوں کے ساتھ مناظرے کیا، مقابلہ کیا، کوئی جو ہے نا عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، جو بات آپ نے کی انہوں نے آمنا و صدقنا کہا۔ معراج کا کتنا عظیم الشان واقعہ، لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے ابو جہل وغیرہ نے تنگ کیا اور پھر کہا جاؤ اس کو دوست کو بلاؤ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص تعلق تھا، کہا جاؤ اس کو بلاؤ، اسے بھی بتاؤ کہ تمہارا دوست تمہارا یار تو کہہ رہا ہے کہ میں مسجد اقصی تک پہنچوں اور میں آسمانوں تک پہنچا ہوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع دی گئی تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی تم تو عجیب باتیں کرتے ہو، مسجد اقصی تو یہ قریب کی جگہ ہے، اگر یہ کہ میں آسمان تک پہنچوں تو میں اس کی بھی جو ہے نا یہ بات بھی میں مان لوں گا، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میرا کام آسان کر دیا، میں نے مسجد اقصی تک کا ذکر کیا تھا، کیوں یہ دنیا دار ہیں، ان کے ذہن میں اتنی بات آ سکتی ہے، اگر یہ انہوں نے مان لی تو آگے آسمان تک پہنچنے خود بخود مان جائیں گے، لیکن ایک صدیق نے کام بالکل آسان کر دیا۔ اب بغیر کسی ہل و حجت کے، بغیر پوچھ پاچھ کے ذہن میں تو آ سکتی تھی کیسے آپ گئے، کس طرح آپ جا سکتے ہیں، اللہ تو پہنچا سکتے ہیں لیکن ذہن میں سوال آ سکتے، صدیق اکبر نے کوئی سوال نہیں کیا، اتنا اونچا مرتبہ تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ ہر بات کی انہوں نے تصدیق کی ہے، دنیا میں تو نے اس کو صدیق کہا ہے اور اس کے لیے تو نے کہا تھا کہ یہ عاشرہ مبشرہ میں ہے، یہ جنتی ہے، تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ خود پکڑیں گے اور فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور پھر اس کے بعد باقی مخلوق کا حساب کتاب وہ شروع ہو جائے گا۔ تو مقصود یہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو بکر اس باب الریان سے تم گزرو گے اور جتنے بھی روزہ دار ہیں وہ تمہارے ساتھ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے خاص قسم کا دروازہ گویا بنایا ہوا ہے، خاص قسم کی جنت ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، لیکن شرط یہ کہ روزہ ہو۔ 19 دن 18 گزر گئے، ان باقی دنوں کو جو ہے نا وہ قیمتی بنا لیں۔ قیمتی کیا ہوگا؟ اپنے گھر تک محدود ہو جائیں، اپنی خانقاہوں تک محدود ہو جائیں، اپنی مساجد تک محدود ہو جائیں، پھر دیکھیے جو ہے نا آپ گناہوں سے تو بچ جائیں گے نا، اگر نیکی نہ کی کم از کم گناہ سے تو بچ جائیں گے نا، گناہ سے بچ جائیں گے۔ پھر جو ہے نا آگے ایام بھی آ رہے ہیں، کل پرسوں سے لوگ اعتکاف پر بیٹھ جائیں گے، اس کا اہتمام کریں، اس میں بیٹھ جائیں۔
تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو ہے نا خاص نزول شروع ہو جائے. نزول تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف مزید جو ہے نا وہ متوجہ کرنے کی کوشش کر دے کہ اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے. تو روزے کو روزہ کرنا ہوگا، پھر جو ہے نا اس کا مزہ ہے. روزے کی کیا خصوصیت ہے، مزید کیا خصوصیت ہے؟ فرمائے 3 اعمال ایسے ہیں، 3 کہ جن کو اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں نہیں دے گا. جب انسان کا محاسبہ ہوگا تو جتنے بھی اس پر حقوق ہیں وہ حقوق اس سے دلوائے جائیں گے. اگر حقوق العباد میں سے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، خیانت کی ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، غیبت کی ہے اور الزام وغیرہ بہتان لگائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دیتا رہے گا. جو مظلوم ہیں، جو متاثرین ہیں، ان کو اس شخص کی، اس ظالم کی نیکیاں دی جائیں گی. اور اگر پھر بھی اہل حقوق باقی رہ گئے تو ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے. یہ اعمال یعنی روزہ ہے، نماز ہے، جتنی بھی عبادات ہیں تو خود خاص عبادتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے سے ہٹا کر ان کے کھاتے میں لکھ دے گا. لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں نہیں دے گا. وہ 3 کون سی ہیں؟ پہلا ایمان. ایمان اللہ تعالیٰ کسی کے کھاتے میں نہیں دے گا. ایک شخص ہے وہ ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے، نیکیاں تو اس کو مل جائیں گی اس ظالم کی، لیکن اس کا ایمان اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. کیوں؟ ایمان دے دیا تو یہ تو کافر بن گیا، پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان کسی کو نہیں دیں گے. چلو جیسا بھی ہے، ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے، کمزور ایمان ہے، اس ایمان کے بلبوتے پر بالآخر عذاب کے بعد، سزا کھانے کے بعد اور جہنم میں جلنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، جہنم سے نکال دے گا ایمان کے بلبوتے پر. تو ایمان اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دے گا حقوق العباد میں. دوسرا فضلی اعمال اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دے گا. تھوڑا تھوڑا جو ہے نا دوست آگے ہو جائیں. فضلی اعمال یہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دے گا. بیٹھ جائیں گے. فضلی اعمال اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں نہیں دے گا. فضلی اعمال کیا ہیں؟ یہ بار بار یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، صرف یادداشت ہو جائے ان باتوں کی. فضلی اعمال یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں دوں گا. یہ یعنی ابتدا 10 سے ہوگی، پھر آگے اللہ تعالیٰ کسی کو 2 چند دے گا، کسی کو 700 گنا دے گا، کسی کو بغیر حساب دے گا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. لیکن ابتدا 10 سے ہوگی. اللہ فرماتے ہیں جو ایک نیکی لے کر آئے گا، نیکی کا کرنا آسان، نیکی کا بچانا یہ مشکل ہے. اس وجہ سے فرمائے نیکی تو تم نے کر لی لیکن اس کو بچا کر محفوظ کر کے میرے پاس لانی ہے، پھر اس پر اجر و ثواب ملے گا. نیکی کی ادھر گناہ کر دیا، نیکی ختم ہو گئی. ساتھ لینے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو تاکہ یہ نیکی محفوظ رہے. تو فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے کیا ہے فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ دیں گے. حاجی صاحب مراقبہ نہیں کرنا ہے، مراقبے کا وقت نہیں ہے. جب ہوا وقت نہ پھر ہم کہیں گے مراقبہ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. اب نیکی ایک کی ہے، بدلے میں 10 مل رہی ہیں. شاہ صاحب سونا نہیں ہے، نیکی ایک کی ہے اور بدلے میں 10 نیکیاں مل رہی ہیں. تو اس 10 نیکیوں میں یہ جو ایک نیکی ہے یہ تو ایک کا بدلہ ہو گیا. باقی جو 9 ہے یہ فضلی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ جو 9 نیکیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دے گا. ایک شخص ہے حقوق العباد میں وہ پھنس گیا ہے، اس نے ایک نیکی کی ہے، اس کا اجر 10 گنا مل رہا ہے. یہ ایک نیکی جو فی نفسہ ہی اس نے کی ہے یہ تو دے دی جائے گی، لیکن اس کا جو اجر اور ثواب اضافی اس کو 9 گنا مل رہا ہے، 700 گنا مل رہا ہے، بغیر حساب مل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دے گا. اس کو فضلی اعمال کہتے ہیں. فضلی اعمال. اس کے متعلق ایک واقعہ سنا دوں. ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں موجود تھے، بیمار ہو گئیں اور بیمار کے منہ کا ذائقہ وہ بدل جاتا ہے، گولیوں سے بدل گیا. یہ ویسے بیماری کی وجہ سے ذائقہ بدل جاتا ہے، چڑچڑا پن بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. تو کچھ چیزوں کی اشتہا اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ فلاں چیز مجھے کھلا دی جائے. اور یہ فطری بات ہے کہ جو چیز حکیم ڈاکٹر نے منع کر دی اس کے لیے دل للچاتا ہے، اسی کے لیے دل للچاتا ہے. مثلا ایک شخص شلغم کھانے کا عادی نہیں ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا تم نے نہیں کھانا نا، وہ کہ یار یہ کھلا دو مجھے،
مجھے یاد ہے لوار بانڈے میں ہم رہتے تھے، مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا. ٹائیفائڈ ہو گیا تو شروع سے خدا کی قدرت ہے، یہ شلجم مجھے بس یعنی طبی طور پر پسند نہیں ہے. اب ڈاکٹر حضرات نے ساری پابندی لگا دی، اس کو کچھ نہیں دینا جی، بس یخنی سی ہو تھوڑا سا اس کو دے دیں. تو میں والدہ سے کہتا کہ جی چلو یہ شلجم آپ پکائے نا یہی مجھے دے دینا. اب وہ مجھے بری لگ رہی تھی وہ چیز، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دی نا تو میرے دل میں اشتہا پیدا ہوگی. عام طور پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں فلاں چیز نہ کھاؤ تو مریض کے دل میں اس کی اشتہا پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، یار یہی کھلا دو مجھے، یہی مجھے کھلا دو. تو بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مزاج مبارک بدل گیا تھا. تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ کی کوئی خواہش ہو، کوئی چیز کھانے کو جی چاہ رہا ہو تو آپ بتا دیں، میں وہ چیز آپ کے لیے لے آؤں. آپ بتائیں. یہ نا گھر والوں کا یہ بھی حق ہے نا دل جوئی کے لیے، انسان پوچھ لے. کبھی کبھی بازاروں میں ہم تو کھا لیتے ہیں، حکیم صاحب تو بازار میں کھا لیں گے کباب لاؤ جی فلاں چیز لاؤ فلاں، اور ان کے لیے جو ہے نا وہ وہاں پر شلجم پڑا وہ یہ پکاؤ اور کھاؤ. تو فرمائے کبھی کبھی ان سے بھی پوچھ لیا کرو کہ چاہے تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، وہ تو بازاروں میں نہیں نکل سکتے. چلو ہم تو ایک دوست کے پاس گئے، ایک جگہ منہ مارا، دوسری جگہ منہ مارا، کچھ نہ کچھ جو ہے نا مل جاتا ہے، خالی کوئی نہیں آتا، کچھ کھا پی کے ہی آتا ہے. اور پھر آ کر جو ہے نا پھر گھر والوں سے پوچھا کیا پکا، اگر وہ کہیں شلجم ہے یا اور کوئی چیز جو اس کو مرغوب نہیں ہے پھر کہ بس میں نہ کھاؤں گا. اب وہ اس نے کھائے ہوئے رج کے آئے جو وہ خوب جو ہے نا پیٹ بھر کر آئے، اس سے کیا ضرورت ہے کھانے کی، لیکن میرے دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کہ میں نہیں کھاتا ہوں، آپ نے صحیح نہیں پکایا، یہ کس نے کہا تھا یہ پکاؤ. اور بھائی جو ہے نا خوب اس نے سموسے پکوڑے کھائے، چنگا جو ہے پیٹ خوب بھر کر جو ہے نا وہ آیا ہوا ہے. ڈکار لینے کی جو ہے نا اس کو وہ بھی جگہ نہیں بن رہی اس کے لیے. تمہارے لیے بھی گھر والوں کا حق ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنی مرضی سے بھی کوئی چیز ان کے لیے لے جائے. آپ لے جاتے ہیں جی مشکل ہی حکیم صاحب کہیں گے میں پوڑیاں ہی بڑھانا رہنا فرصت ہی نہیں. ان کو بھی اس کام پہ لگایا ہوا کہ ٹھیک ہے یہ لنگڑی کا کام آپ کریں یہ کام آپ کریں، میں جو ہے نا اور کام کروں گا. ایک تو یہ وہ چیز مانگ لے، وہ تو لامحال آپ لے جائیں گے نا، نہ لے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر تو آپ کو پتہ ہے نا، پھر تو حالات خراب ہوں گے نا، پھر تو آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. اپنے طور پر انسان کبھی کبھی لے جائے ہدیے اور تحفے کی نیت سے. اور یہ جو گھر والوں کے لیے آپ دوڑ بھاگ کرتے ہیں نا، جو انسان کوشش کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ٹھیکیدار سب صبح سویرے کے بعد دوڑتے ہیں، پھر رات کو آتے ہیں، پھر دوڑتے ہیں. تو یہ بظاہر تو دنیا اللہ کر رہی ہے، انسان تنگ بھی ہو رہا ہے اور یعنی اتنا تنگ ہو گیا کہ کہتے ہیں بس اس کام کو چھوڑ دوں. لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان عدل میں انسان کا یہ نان نفقہ تولے گا، جو اپنے بچوں کے لیے وہ کما رہا ہے، محنت اور مزدوری کر رہا ہے، مشقت کے ساتھ جا رہا ہے، اپنی نیند کو قربان کر رہا ہے، اپنے وقت کو قربان کر رہا ہے. تو یہ نان نفقہ سب سے پہلے تولا جائے گا. تو یہ فضول نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، یہ آنا جانا ملازمت ہو گیا، اسکول ہے، کالج ہے، جس کی جو بھی مزدوری ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، جو بھی ملازمت ہے، تو اس کا اپنا اجر اور ثواب ہے. تو بہرحال گھر والوں سے کبھی کبھی جو ہے نا پوچھ بھی رہے انسان کہ آپ کی مرضی کی جو ہے نا کیا چیز منگواؤں، یا خود اپنی مرضی سے بھی کوئی چیز ان کو کھلا دے. تیار کھانا کبھی کبھی لے آئے، کباب لے آیا، اور کوئی تیار غذا وہ لے آئے. لائیں آج تک جو ہے نا یہ اپنے واجد صاحب لائیں، یونیورسٹی میں بیٹھ کر جو ہے نا دوستوں کے ساتھ خوب مزے اور چرچے جو ہے نا اڑا دیے. گھر آئے تو بسی میں تھکے دیں جی ہٹے جی میں سہنا مطلب ہے صبح سویرے میں پھر جل لیں. کبھی یہ جو ہے نا مزاج بدلا ہوتا ہے نا. ہمارا یہ بھی جو ہے نا گھر والوں کے حقوق میں سے ہے کہ ان کی دلجوئی انسان کرے. دلجوئی کے متعلق یاد دلانا آگے یہ اعتکاف کے متعلق ایک واقعہ وہ انشاءاللہ ذکر کروں گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ کی کسی چیز کی خواہش ہے تو میں لے آؤں. فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میرا دل چاہتا ہے کہ انار مل جائے، انار کھانے کو جی چاہ رہا ہے، انار اگر مل جائے. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں آپ کے لیے انار لاتا ہوں. جب بازار چلے گئے ایسی فراوانی تو تھی نہیں، بس اتنے پیسے تھے کہ اس نے ایک انار لے لیا. ایک انار تھا ہاتھ میں جو ہے نا اٹھائے ہوئے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ جاؤں لے جاؤں ان کے لیے، خوش ہو جائیں گے. مریض کا دل بھی جو ہے نا کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بھی بڑھ جاتا ہے نا، دل شکستہ ہو جاتا ہے اس کا، ٹوٹ جاتا ہے نا. اور اللہ فرماتے ہیں انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ. اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کے دل سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت ان کا تعلق غم فکر کہ نہ معلوم یہ عبادت قبول، یہ عمل قبول یا نہیں قبول، اللہ راضی ناراض کس حال میں. تو ان کا دل جو ہے نا وہ شکستہ ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، خائف رہتے ہیں اس معنی میں. تو بہرحال علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا خوشی خوشی کے ساتھ انار لے لیا، گھر واپس جا رہے ہیں. اب جب گھر جا رہے تھے راستے میں ایک مسافر کو دیکھا، راستے کے کنارے پر فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے. تو جیسے ہم عام طور پہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا. کیا پوچھا؟
کہ جی آپ کی طبیعت کیسی ہے، ٹھیک تو ہیں آپ؟ جو ہے نا کمزور معلوم ہو رہے ہیں، شاید آپ بیمار ہیں۔ کہاں جی بس بیمار ہوں، لاغر ہوں، کمزور ہوں، بوڑھا ہوں۔ کہاں آپ کا جو ہے نا دل میں کوئی چیز، کسی چیز کی اشتہا ہے کہ میں آپ کے لیے لے آؤں؟ اب اس نے تو انار دیکھا ہوا تھا نا ہاتھ میں، اس نے کہا جی ہاں بالکل، میرا جی چاہ رہا ہے کہ انار مل جائے اور میں کھا لوں، انار ہو اور مجھے مل جائے۔ علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا اب جو ہے نا یہاں پر پھنس گئے تو وہ یہ کیا کر دیا میں نے، انار ایک ہے، ادھر میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ کے لیے لا رہا ہوں، ادھر میں نے خود اس کو سچ کیا ہے، اب خود کہاں ہے تو کیسے اس سے کہوں کہ میرے پاس نہیں ہے؟ وہ تو ہے میرے پاس، مجھے کیا ضرورت ہے اس سے پوچھنے کی؟ جب پوچھ لیا تو اخلاق کا مظاہرہ یہ ہے کہ اب میں یہ انار اس کے حوالے کر دوں؟ اگر اس کے حوالے کر دوں اس کا کام تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پیچھے گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ خود ہی ان سے پوچھا، خود ہی ان سے جو ہے نا فرمائش کی کہ آپ کچھ بولیں، آپ کی طبیعت کے اور مزاج کے موافق چیز لے آؤں، گھر جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا، پہلے جاؤں گا کیسے؟ اور اگر گیا تو وہ کہیں گے انار کے ذریعے، تو کیا جواب دوں گا؟ اب دونوں باتوں میں الجھ گئے، پھنس گئے، سوچتے رہے اللہ کیا کروں؟ سوچا ہوگا کہ جو ہے نا کس نے کہا تھا اس سے پوچھنے کا، اب جب پوچھ لیے تو اب جو ہے نا پوری کریں اس کی خواہش کو۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے چاروں ناچار وہ انار اٹھایا اور اس مریض کو دے دیا۔ جب مریض کو دے دیا، مریض کو تو دے دیا، اس کا کام تو ہو گیا۔ اب جو ہے نا بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی طرف آ رہے، قدم اٹھ ہی نہیں رہا نا، قدم کیسے اٹھے گا؟ تنویر کو گھر والوں نے کہا بھائی آج جو ہے نا 1 کلو کباب لانا ہے، اور یہ جو ہے نا کہ گھر پہنچے اور اچانک یاد آ جائے کہ میں تو بھول گیا تھا، تو یہ 5 منٹ باہر جو ہے نا کھڑے رہیں گے، سوچیں گے کہ بھئی کیا تدبیر کروں، کیا منصوبہ کروں، کیا باتیں بناؤں، شاید جو ہے نا کوئی منت بھی مانیں گے کہ یا اللہ خیر رہے، اگر کچھ کہا نا تو میں 10 رکعت نماز ہی پڑھ لوں گا، یا اللہ خیر کے، یا اللہ خیر کے، کتنی منتیں مانی ہوں گی انہوں نے اور مانیں گے۔ تو بہرحال علی رضی اللہ عنہ گھر تک پہنچ گئے، لیکن بوجھل قدموں کے ساتھ کہ بھئی اب جواب کیا دوں گا، کیا کہوں گا ان سے؟ شرمندگی ہوگی، وہ کہیں گے خود ہی پوچھو، اور خود جو ہے نا اب انکار کر دیا۔ لیکن خدا کی قدرت کے جب علی رضی اللہ عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جھاڑو ہے، اور گھر میں جو ہے نا جھاڑو دے رہی ہیں، بالکل صحتیاب ہو گئی تھی، ٹھیک ٹھاک تندرست ہو گئی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ حیران بھی ہوئے، خوش بھی ہو گئے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرما دی، لیکن ساتھ ہم کہتے ہیں بلش بھی تھے نا، شرمندہ بھی تھے کہ یہ کہیں گے میرا انار کدھر ہے، میں کیا کہوں گا، انار تو میں مریض کو دے کر آ گیا ہوں۔ اب یہ اسی ادھیڑ بن میں سے کہ ان کو کیا کہوں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، جب نظر پڑی تو مسکرائیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ، یہ جو ان کے ساتھ گزرا بطور الہام کے اللہ تعالیٰ کشف کے ذریعے سے ان کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کوئی غم اور کوئی فکر نہ کریں، کسی غم اور فکر کی اور شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی آپ نے وہ انار ادھر اس فقیر کو، اس تنگدست کو، اس مفلس کو، مجبور اور مضطر شخص کو دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مجھے صحت عطا فرما دی، مجھے صحت عطا فرمائی۔ دیکھیں آپ جو ہے نا میں جھاڑو لگا رہی ہوں، پہلے میں اٹھنے کے قابل نہیں تھی، سکتی نہیں تھی، اور فرمایا اب وہ انار کھانے کی اشتہا میری ختم ہو گئی ہے، دل ہی نہیں چاہ رہا وہ انار کھانے کو۔ آپ جو ہے نا شرمندگی نہ اٹھائیں اور پریشان نہ ہو۔ تو کیا معلوم ہو کہ صدقہ رد البلا ہے، دافع البلا ہے، صدقات دیتے رہیں، اس سے جو ہے نا بلائیں دور ہوتی ہیں، مصائب دور ہوتے ہیں، آلام دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو یہ مہینہ تو ہے ہی سخاوت کا، ہے نا، سخاوت کا مظاہرہ کریں، کسی کو جو ہے نا افطاری دے دیں، نقد کی صورت میں دے دیں، اپنے پاس بلا کر اس کو کھلا دیں، یا اور کوئی جنس کی صورت میں اس کو دے دیں، کچھ نہ کچھ کر لیں، کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کر لیں۔ الماء والملح والنار پر ہی عمل کر دیں، پانی کسی کو دے دیں، آگ دے دیں، ماچس دے دیں، نمک وغیرہ دے دیں، تو پھر کسی نہ کسی کھاتے میں جو ہے نا لکھا جائے گا۔ کھجور کسی کو جو ہے نا 1 پاؤ، آدھ پاؤ، چند 10-20 روپے کی لے کر دے دیں، ایک وقت کی افطاری اس کی ہو جائے گی، اس پر جو ہے نا آپ کو اجر اور ثواب مل جائے گا۔ آسان ہے، سخاوت آسان ہے، یہ مقصود نہیں کہ آپ لاکھوں اور ہزاروں کے حساب سے دیں گے، جتنی انسان کی قدرت استطاعت ہو اتنا وہ کرتا رہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا فرمائے ہوا سے بھی زیادہ تیز ہوا کرتی تھی رمضان المبارک کے مہینے میں، اور ہمارے اکابر کا تو طریقہ یہی تھا کہ ان کے دسترخوان پر 150، 200، 300، 400، ہزاروں تک افراد پہنچ جاتے تھے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر، خصوصیت کے ساتھ پورے رمضان میں۔ اور پھر ہر شخص کے مزاج سے وہ واقف تھے، جس علاقے کا وہ آدمی ہوتا اس سے جا کر پوچھتے، ہاں بھائی آپ کہاں سے آئے؟ مثلا کوئی کہتا جی میں جو ہے نا کلکتہ سے مثلاً آیا ہوں، کیونکہ وہاں تھے وہ کہ میں کلکتہ سے آیا ہوں، یا مثلا چلو ہمارا پاکستان ہے، اب کہاں سے آئے جی؟ ایک کہتا ہے مثلا جی میں لسا نواب سے آیا ہوں، کسی نے کہا میں شنکیاری سے آیا ہوں، کسی نے کہا میں ابتباد سے آیا ہوں، کسی نے کہا جی میں جو ہے حسن ابدال سے آیا ہوں، کسی نے کہا میں جی پشاور سے آیا ہوں، کسی نے کہا میں 400 سے آیا ہوں۔ تو پوچھتے کہ آپ کے علاقے کی جو ہے نا
خاص غذا کیا ہے، مشہور چیز وہاں پر کیا ہے، مشہور ڈش کیا ہے، وہاں کون سی چیز لوگ زیادہ جو ہے نا شوق کے ساتھ جو ہے نا وہ کھاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. ہم آج سونا نہیں ہے، کون سی چیز استعمال کرتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے مثلاً جی فلاں چیز ہم وہاں کھاتے ہیں. اچھا جی صنف دال ہوا کہتے ہیں جی کہ وہاں کی دال مشہور ہے، وہ زیادہ ہم کھاتے ہیں. لالا موسیٰ کی دال مشہور ہے جی، وہاں سے ایک آدمی آیا وہ اس کی تعریف کرے گا. تو اس آدمی کے مزاج کو دیکھتے اس کے علاقے کی مناسبت سے وہی چیز اس کے لیے افطاری میں تیار کرواتے تھے. وہی چیز، کوئی حلوے کا شوقین ہوتا تو اس کے لیے حلوہ تیار ہوتا. پھر جا کر پوچھتے کہ ہاں بھائی آپ کو حلوہ ملا یا نہیں ملا. دوسرے سے پوچھتے آپ کو دال ملی یا نہیں. تیسرے سے کہا آپ کو جو ہے نا حکیم صاحب آپ کو گوشت ملا یا نہیں ملا، چھوٹا گوشت ملا یا نہیں ملا. ہاں جی ملا ہے جی، ٹھیک ہے. اتنا اہتمام کرتے تھے. ہم تو کہتے ہیں چلو ایک چیز پک گئی سب کھاؤ، یہ بھی غنیمت ہے اگر اس طرح جو کر لیں. لیکن وہ باقاعدہ ہر ایک سے پوچھا کرتے تھے کہ فلاں علاقے کا آدمی ہے، ان کے مزاج جو ہے نا اس چیز کی طرف جاتا ہے. مثلا کوئی قہوے کا شوقین ہے، کوئی چائے کا شوقین ہے، کوئی کم میٹھا کوئی زیادہ میٹھا. ساری چیزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، ساری چیزوں کا. کسی نے کہا حضرت خانقاہ پر اتنا بوجھ آ گیا، پتہ نہیں 1 لاکھ کے اس وقت یہ 4 لاکھ کا قرضہ چڑھ گیا ہے. فرمایا میری اس خانقاہ میں ایک دفعہ کوئی آج اور وہ کہے کہ ایک صدق کے دل کے ساتھ کہ اللہ لفظ اللہ ایک دفعہ کہتے، فرمایا میرا سارا قرضہ جو ہے نا ختم ہو جائے گا. کہ میں اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام لے لیں، یہاں پر ذکر اذکار ہو، تلاوت ہو، عبادت ہو، تو اللہ تعالیٰ میری کفالت فرمائے گا. کیوں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے سخاوت کرتے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے چھوڑتا نہیں ہے. وہ بزرگ کا نام بھول گیا ہوں کہ وہ روزانہ 50 آدمیوں کو افطاری کروایا کرتے تھے. 50 آدمیوں کو ڈھونڈتے تھے، آدمیوں کو 50 پورے ہو گئے پھر کہتے جی اب جو ہے نا آؤ، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کیا کرتے تھے. اب تو ہم جو ہے نا اکیلے ہی کرتے ہیں. دل میں دھڑکا بھی ہوتا ہے کہ بھائی کوئی مسافر آواز ہی نہ دے دیں، کوئی آ ہی نہ جائے. بڑے مندے پہلے آئے ہو، رمضان ہے بھائی، کس نے کہا تھا گھر سے نکلنے کی؟ رمضان میں تو لوگ گھر میں رہے ہیں. رمضان کا مہمان ہمیں بہت برا لگتا ہے کہ رمضان میں کوئی نہ آ جائے. کہ رمضان میں تو ساری چیزیں ہوتی ہیں، کوئی خاص تکلف نہیں کرنا پڑتا. جو موجود ہو، موجود میں جو ہے نا وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کھکڑی اس میں موجود ہے، اور پتہ نہیں وہ کیا ہندوانہ ہے کہ کیا ہے، تربوز ہے کہ خربوز ہے، ان کا فرق بھی ابھی تک میں نہ کر سکا. یہ بھی موجود ہے، کھجوریں موجود ہیں، کیلا موجود ہے، آم موجود ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا مہمان کے لیے، وہ آپ نے اپنے لیے تیار کر رکھی ہیں. کھانا عمومی طور پر جو ہے نا سبزی بہت کم پکاتے ہیں، زیادہ تر گوشت کا اہتمام ہوتا ہے. کبھی جو ہے نا سبزی بھی پک جاتی ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو مہمان کا دینا ان دنوں میں رمضان میں بہت آسان ہے. ٹینشن نہ لی جائے کہ وہ مہمان آئے گا کیا کروں گا. نہیں، کچھ نہ کرو، جو تیار ہے وہی اس کو کھلاؤ. لیکن ہمارا دل جو ہے نا وہ بہت کمزور ہو گیا نا. دل ہے تو چھوٹا ہے لیکن اس میں وہ وسعت نہیں ہے نا. ہے تو دل تو چھوٹا ہی ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں کے آدمی تھے بہت ہو چکے ہیں. حضرت نے ان کو فرمایا، کوئی ان کا کیس چل رہا تھا کہ فلاں صاحب آپ ذرا دل بڑا کر دیں. آخو جی ذرا دے نہ رہے مانتے نا بڑوں کے بندے تھا بسنگ کا کٹ کم ہوئی دی بڑوں کے بنتے بھی تھی نہ کٹی کی بھی. تو جو ہے نا وہ سب پیدا کریں، صحابت کا جذبہ اپنے اندر جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہاں کہ خود آپ کھائیں گے نا، ہم پشتوں میں کہتے ہیں یا غصشی بھی اور برا لفظ ہے وہ بن جائے گا. کسی اور کو کھلائے تو وہ گل بن جائے گا، گل وہ خوشبودار بن جائے گا. خود کھائیں گے بدبودار بن جاتے ہیں، اوروں کو کھلائیں گے خوشبودار بن جائے گا. صدقہ دیں گے تو اس کا جو ہے نا داخل البلا ہے، رد البلا ہے. اللہ تعالیٰ نے مہمان بھیجے ہیں تو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی کفالت کرے گا. آپ کو اس سے اجر اور ثواب ملے گا نا. سخاوت ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہم سخاوت جو ہے نا نام لیتے ہیں اور کریں نا. سخاوت تو کرنے سے آئے گی نا. صحابہ کیسے سخی ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے پر جو ہے نا دوسرے کو ترجیح دیتے تھے، کوشش کرتے تھے یہ چیز یہ کھا لے اور جو ہے نا میں کھاؤں یا نہ کھاؤں لیکن یہ دوسرا کھا لے. ہر وہ میں دیکھیں سخاوت ہوتی ہے نا. رمضان کے مہینے میں ایک کھینچتا ہے بھائی میرے دسترخوان پر بیٹھو، دوسرا کہتے ہیں نہیں میرے پاس بیٹھو. لڑتے ہیں آپس میں، تم نے اس کو کیوں کھینچا، یہ میرے پاس آ رہا تھا تم نے کیوں کیا. خود نہیں کھاتے لوگوں کو کھلاتے رہتے ہیں. اللہ نے جو ہے جذبہ ان کو دیا نا سخاوت کا، تو پھر اللہ ان کو جو ہے نا نواز بھی رہا ہے نا. تو تنقید کرنی اور جو ہے نا کمی کوتاہی تو ہر انسان میں، اس کے ساتھ ہمیں کیا سروکار ہے. خود ما صفا داما قدر، اچھی صفت کو لے لو، بری کو مت لو، بس بری باتوں کو چھوڑ دو، اچھی صفت کو لینے کی کوشش کریں. ہم اچھی صفت اپنی تو ظاہر کرتے ہیں، دوسرے کی برائی کو ظاہر کرتے ہیں. اپنی برائی کو چھپاتے ہیں اور دوسرے کی برائی کو جو ہے نا ظاہر کرتے ہیں. تو فرمایا خود ما صفا، صاف بات کو لے لو، اور داما قدر، جو مقدر کرنے والی بات ہو، جو نفرت انگیز بات ہو، جو معیوب بات ہو، اس کو چھوڑ دو. تو یہ بات کیا میں بات کر رہا تھا. ہاں علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا
یعنی انہوں نے فرمایا کہ بس میں صحت یاب ہو چکی ہوں اور اب میری اشتہا نہیں ہے، تو صدقہ جو ہے نا اضافہ الولا رد الولا ہے، اس کے لیے جو ہے نا کوشش کریں. غریب غربا بہت ہوتے ہیں، اپنے اقارب میں رشتہ داروں میں غریب ہوں گے، ان کی مدد پہلے کریں. الحق للقریب ثم للبعید. لیکن ہم چونکہ جو ہے نا اس کے ساتھ تعلق خراب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بس یہی موقع ہے، اس سے جو ہے نا خوب انتقام لو. اس کو کچھ نہیں دیتے اور دور دور تک جو ہے نا پیسے بیچتے ہیں اور خیرات دیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کا کام ہو جائے. تو ایسی خیرات اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا کہ پاس میں پڑوس میں اپنا رشتہ دار ہے، قریب ہے، آئزہ میں سے وہ تو بیچارہ بھوک سے مر رہا ہے، مفلس ہے، تنگ دست ہے، انتظار میں، اور آپ جو ہے نا اور لوگوں کو نواز رہے ہیں. تو ایسا بھی نہ کیا جائے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے کہ چلو یا اللہ شکر ہے ان کی اشتہا بھی ختم ہو گئی اور ان کو اللہ نے صحت بھی دے دی. بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. علی رضی اللہ عنہ جب دروازے تک گئے تو دیکھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آئے ہوئے تھے اور کہا اے علی، آپ نے جو صدقہ کیا ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دے دی تھی کہ آپ کا صدقہ اللہ نے قبول کر دیا ہے، اور اس کے بدلے میں فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ نے صحت بھی عطا فرما دی، اور دیکھو یہ میں تمہارے لیے انعام لایا ہوں، جو صدقہ تم نے کیا نا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے فی الفور جو ہے نا آپ کے لیے بھیج دیا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھیجا، یہ لے لو، یہ جو ہے نا ہے یہ آپ کے لیے آیا ہے. علی رضی اللہ عنہ جب لیا، وہ 9 انڈے تھے یا 9 انار تھے، گنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. جب 9 کیا نا تو علی رضی اللہ عنہ نے وہ تھیلا واپس ان کو دے دیا. یہ میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہوگا، غلطی سے یہاں آ گئے. کہا نہیں آپ کے لیے بھیجا ہے. فرمایا یہ نہیں ہے، میرا نہیں ہے نا. کہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ اگر میرا ہوتا، اللہ فرماتے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آ گیا میں اس کو 10 دوں گا. یہ تو 9 ہے، 10واں کدھر گیا؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور اپنی آستین سے جو ہے وہ آخری سیب کا دانہ یا انار کا دانہ نکالا اور کہا یہ بھی لے لو. میں آپ کی آزمائش کر رہا تھا کہ آپ کو اس آیت پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر کتنا یقین ہے. تو صحابہ کا ایسا یقین تھا، پکا ایمان تھا ان کا، پکا یقین تھا. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فضلی اعمال ہیں. دیا ایک تھا، بدلے میں 10 مل گئے. ایک کے بدلے میں 1 تو دے دیا جائے گا، لیکن یہ 9 اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. یہ اس کی نجات کا ذریعہ بھی بن جائیں گے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، تیسرا عمل جو اللہ تعالیٰ حقوق و لباس میں نہیں دے گا وہ روزے کا عمل ہے. روزہ اللہ تعالیٰ حقوق و لباس میں کسی کو نہیں دے گا. گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں دیا جائے گا. تصویر ایسے کی گئی ہے کہ اگر روزہ ہوا واقعی پھر تو نہیں دیا جائے گا، اور اگر صرف جو ہے نا بس لگام ڈالی ہوئی ہے، بوکا باندھا ہوا، اس نے منہ کو باندھا ہوا ہے، بس خرتا بوکا چولدا، اگر ایسا روزہ ہے تو یہ پھر حقوق و لباس میں دیا جائے گا. لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں. یہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے. جمہور کیا کہتے ہیں؟ جیسے روزہ بھی ہو، ٹوٹا پھوٹا ہو، کمزور ہو، لیکن روزہ ہو کم از کم، تو یہ اللہ تعالیٰ حقوق و لباس میں نہیں دے گا. اتنی جو ہے محترم بشان عبادت ہے تو اس کا اہتمام کریں نا. روزے میں جان کیسے پڑے گی؟ ذکر اذکار کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے. یہ باہر کسی کی گاڑی کھڑی ہے جی، 911 نمبر ہے اس کا، آلٹو، رستے میں کھڑی ہے، اگر کسی کو تو رستے سے الگ کر دے، ہٹا دیں. تو عارض کیا کر رہا تھا کہ یہ روزے کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حقوق و لباس میں بھی نہیں دے گا. حالانکہ حقوق و لباس کا معاملہ کتنا سخت ہے. باقی سارے عمل دے دیے جائیں گے، حج دے دیا جائے گا، عمرے دے دیے جائیں گے، زکاتیں دے دی جائیں گی، نمازیں دے دی جائیں گی، لیکن روزے کی عبادت یہ اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. یہ حقوق و لباس میں نہیں دیا جائے گا. یہی انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن روزہ رکھے تو صحیح نا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ روزہ بھی نہیں رکھتے. معمولی سی بات پر کام کے لیے جا رہا ہوں، کل جو ہے نا ہمارے پتہ نہیں کون تھے وہ عزیز دوست ہے، ان کے جو ہے نا گھر والوں کا میسج آیا تھا کہ ہمارے پڑوس میں ایک آدمی ہے وہ روزہ نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا بھائی؟ کہ جو ہے نا میں صبح کام کے لیے جاتا ہوں، تھکا ماندہ ہوتا ہوں، رات کو آ جاتا ہوں، پھر جو ہے نا ہمت نہیں ہوتی سحری کے لیے اٹھنے کی. روزہ کھا لیا. کبھی پیاس زیادہ لگ گئی جی، کام مشقت والا ہوتا ہے، اس دن میں روزہ نہیں رکھتا ہوں. اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی کے روزے تو اللہ کو قبول نہیں ہے. یہ تو اللہ نے جو حکم دیا اس کے مطابق انسان رکھے گا نا. اپنی مرضی سے آپ جو ہے نا 11 مہینوں میں رکھے نا، کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم فرمایا اسی طرح یہ رکھنے پڑیں گے. تو یہ روزے کی خاص خصوصیت ہے. دوسرا فرمایا کہ روزہ یہ شہوات کا توڑ ہے. شہوات باطنی، شہوات ظاہری، اس کا توڑ ہے. یہ مسلسل آپ روزے رکھیں گے تو انسان کی یہ شہوت، وہ جذبہ وہ کم ہوتا رہتا ہے. ورنہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، آپ کو پتہ ہوگا. کیوں ٹھیکیدار صاحب بس آتے ہیں سڑنا دے وہ مت شرابیوں پڑھ کے آ جائیں تھکے نہ میں سڑنا نہیں ہو. تو جو ہے نا یہ اس کا توڑ ہے. اسی وجہ سے مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ ہو اس کو حکم فرماتے تھے کہ جب تک تمہاری شادی کا انتظام نہیں ہو تو مسلسل روزے رکھا کرو.
1 مہینہ رکھو، 2 مہینے رکھو، تاکہ یہ قوت اور طاقت کمزور پڑ جائے، اور نہ ہوا تو پھر 100 میں وصال کا کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، ایسے جو ہے نا معاملات کو چلاؤ۔ جتنا پیٹ خالی ہوگا نا تو یہ شہوت خود بخود جو ہے نا کم ہوتی جاتی ہے، جتنا مرغن کھائیں گے، ٹیسٹی کھائیں گے تو جو ہے شہوت ابھرے گی، سادہ کھائیں گے تو میدا جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہی رہے گا، گرمائش اس میں نہیں آئے گی۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ شہوات کا توڑ ہے، اور شہوات یہ شیطان کے حوائل ہیں، شیطان کی رسیاں ہیں، شہوات کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہوات شیطان کی حوائل ہیں، تم بھوک کے راستے سے، بھوک کے ذریعے سے اس کا راستہ بند کر دو، بھوک کے ذریعے سے اس کا راستہ بند کر دو۔ یعنی شہوات کو کیسے توڑو گے، شیطان کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ ذرا سارا دن خالی پیٹ رہ جاؤ، پھر دیکھو اس کا علاج معالجہ ہوتا ہے یا نہیں، پھر شیطان تم پر غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ یعنی بھوک کے ذریعے سے ان شہوات کا توڑ جو ہے نا وہ پیدا کرو، اس کو توڑ ایسے ہی تم دو گے، اس کا مقابلہ ایسے کرو گے کہ کچھ وقت جو ہے نا پیٹ آپ کا خالی رہے گا۔ تو یہ روزے کی خاص خصوصیت ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، ایک وہ جو افطاری میں جلدی کرے، دوسرا وہ جو سحری میں تاخیر کرے، سحری میں یعنی افطاری میں جلدی کرے، جلدی سے مراد ہے کہ وقت ہو گیا پھر جو ہے آگے دیکھتا نہ رہے، پھر جو وہ روزہ کھول دے، اور سحری میں تاخیر کرے یعنی آخری وقت میں 2 بجے سے لے کر یہ جو 3:10 تک کا وقت ہے اس دوران کھا لے، یہ نہ ہو کہ رات 12 بجے کھا لیں، ٹھیکیدار صاحب کے میں تھکے تو نہیں دے تو بس ٹھیک ہے جی، تو وہ اجر اور ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ ہمارے گھروں میں بھی ایک مستورات میں سے ایک نے پرسوں کی بات ہے، یعنی وہ سحری نہیں کی، ہم نے کہا کیوں؟ ماں میں نے رات 12 بجے کھا کے دیا سی۔ اب میں نے کہا وہ ثواب تو ضائع ہو گیا نا، اصل تو وہ ثواب ہے نا، کھانا صرف پیٹ بھرنا تو نہیں ہے، ثواب اور اجر کو بھی جو نا لینا ہے نا، سنت اور عمل اصل ہے نا، خلاف پیغمبر کثیر حجید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر عمل نہیں کریں گے، مخالفت میں عمل کریں گے تو کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اصل تو اتباع ہے، اور اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے اتباع کی، جس طرح انہوں نے کام کیا اس طرح کام کرنا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 3 آدمی بڑے محبوب ہیں، ایک افطاری میں جلدی کرنے والا، سحری میں تاخیر کرنے والا، اور تیسرا نماز میں جب کھڑے ہوتے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر باندھ لیتے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بڑے پسند ہے یہ حضرات اللہ تعالیٰ کو۔ تو حنفیہ کا استدلال بھی ہو گیا نا، ہم کہتے ہیں ہاتھ کے اوپر جو ہے نا ہاتھ باندھ لو، ناف کے نیچے باندھو یا اوپر باندھو، لٹکا بھی سکتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مالکی حضرات جو ہے نا ہاتھ لٹکا کر نماز پڑھتے ہیں، آپ عرب میں دیکھا ہوگا ہاتھ لٹکا کر پڑھتے ہیں، کوئی ادھر باندھتا ہے کوئی ادھر باندھتا ہے، بہرحال سب طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، پسند ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزہ رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں صحت یاب فرمائے گا، روزہ رکھو تمہیں صحت مل جائے گی، اور فرمایا تم جہاد کرو تمہیں غنیمت مل جائے گی، اور فرمایا سفر کرو تمہیں اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا۔ روزہ رکھو صحت مل جائے گی، تندرست ہو جاؤ گے، تندرستی ملے گی، سفر کرو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، اور سفری کے متعلق فرمایا سفر کرو اللہ تمہیں صحت یاب بھی کر دے گا، اور تیسرا فرمایا کہ جہاد اور قتال میں شرکت کرو اللہ تعالیٰ تمہیں مال غنیمت نواز دے گا، مال غنیمت سے نوازے گا، مالا مال تمہیں کر دے گا۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، سحری میں یعنی تاخیر کرنی ہے، اور کھجور بھی استعمال کرنی ہے، یہ بھی جو ہے نا ایک مستقل سنت ہے۔ سحری کے وقت آپ نے 2-3 جو ہے نا دانے کھجور کے کھا لیے، یہ مستقل سنت ہے۔ چلو کبھی بھول بھی جاتے ہیں، کوشش تو اپنی طرف سے کرے یاد آ جائے، یا پہلے سے اپنے پاس رکھ لیں، ہاں کسی کا مہمان ہو وہاں انتظام نہ ہو چلو الگ بات ہے، لیکن اس کا اہتمام کرے، 1-2-3 دانے جتنے یہ کھا سکتے ہیں وہ کھا لیں، تو اس سنت پر جو ہے نا عمل ہو جائے گا، جتنا سنت پر چلے گا تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو جو ہے نا وہ جلد حاصل ہو جائے گا۔ مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بچوں کی طرح سے سنت و عمل کرو بتلو کی بس گرگان شے، سنت پر عمل کرو چلتے چلتے بزرگ بن جاؤ گے، چلتے چلتے۔ تو بزرگی تو اسی کو کہتے ہیں نا، سنت پر عمل کرنے کو کہتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ کیسے بڑے بڑے سینگ ہوں گے ہم کہیں گے ہاں ٹھیکیدار صاحب کہیں گے یہ بزرگ آیا ہوں، مجھ بڑے سینگ ہیں نستے، یہ بزرگ ہے، نہیں بزرگ وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال تاخیر اتنی بھی نہ کریں کہ وقت مشکوک ہو جائے۔ کل ہم ایک جگہ گئے تھے رات کو، ہمارے ایک دوست ہے ان کے یہاں پروگرام تھا، صبح 7 بجے پھر ہم پہنچے، تو 3:18 پر وہاں وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا 3:15 پر ہم نے بس کر دی، 3:18 کے بعد 3:21 پر اس نے سائرن بجایا، میں نے کہا یہ کیوں؟ کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے وقت ختم ہو گیا۔ میں نے وقت تو 3 منٹ پہلے ختم ہوا ہے، اب لوگ اب تک کھا رہے ہوں گے، بلکہ اب بھی کھا رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب منٹ پہلے ہی تاول کی تھی چلو خیر ہے ٹائم ہے کھاؤ۔ میں نے کہا تو 19 روزے تم نے لوگوں کے خراب کر دیے،
آپ کو یہ چاہیے تھا کہ 3:14 پر جو ہے نا سائرن بجاؤ. اگر کوئی بحتیاطی کے ساتھ کھاتا ہی رہے گا تو 1-2 منٹ کھا لے گا, چلو 18 کے اندر ہی اندر وہ بس کر دے گا. آپ نے 21 پہ سائرن مارا ہے. یہ جو ہے نا وہ لگاتے ہیں نا یہ اسپیکر سے وہ بولتا ہے. تو میں نے کہا یہ جو ہے نا سائرن بج رہا ہے تو وہ تو کہیں گے جی مولوی صاحب نے سائرن بجایا, اس کا مطلب 1 منٹ ہے ابھی اور بھی کھاؤ. میں نے تو غرق کر دیا لوگوں کو آپ نے. اتنی بے احتیاطی ہے, جو مقتدیٰ ہیں وہ بھی احتیاطی کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سائرنوں پر جو ہے نا کان نہ رکھو, اذانوں پر کان نہ رکھو, وقت کو دیکھو. یہ جو ہے نا نقشہ اپنے پاس رکھ لیں. اب تو جدت آ گئی ہے. ہر ایک نے جو ہے نا رمضان کے لیے وہ کاغذ تیار کیے, ہم نے کیے تھے, شاید تقسیم ہو بھی چکے. اس کو دیکھیں, اپنی گھڑی کو جو ہے نا وقت کے مطابق کر لیں اور اس کے مطابق روزہ کھولیں. ہاں کوئی بہت پریشان ایک آدمی ہو, محتاط آدمی ہو, اس کی اذان واقعی جو ہے نا بر وقت ہو, پھر اس کی اذان کا انتظار کر لو. لیکن ہم نہیں کرتے. ہم جو ہے نا کہتے ہیں افطاری میں تو ہم اذان کا انتظار نہیں کرتے. ایسے بس ہوئی دا ٹائم ہو, مولوی صاحب کھول گئے, پتہ نہیں سی کاڑیے گا پیچھو سی کھاؤ. لیکن جب سحری کا وقت ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں نا جی مولوی صاحب کی آواز نہیں آئی, جی مولانا مختار کی آواز نہیں آئی, کھاؤ آ جاؤ, نہیں ہو ٹائم. ادھر تو مولوی صاحب جو ہے نا ان کو پسند ہے, اور افطاری میں مولوی صاحب پسند نہیں ہے. اپنے جو ہے نا منچاہا جو ہے نا دین بنا دیا میں نا. احتیاط کیا کریں اس میں. سارا دن روزہ رکھا, اس کو جو ہے نا یا سارا دن رکھ رہے ہیں, اس کو 2 منٹ کی وجہ سے کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو اس کا اہتمام کریں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے, ان کی عادت مبارک کیا تھی کہ سحری جو ہے یہ جو وقت مقرر ہے اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے کر چکے ہوتے تھے. ہم تو 1.5 گھنٹہ پہلے شروع کرتے ہیں نا, وہ 1.5 گھنٹہ پہلے کر چکے ہوتے تھے. مثلا یہ سمجھے کہ آج کل 3:10 پر وقت ہے, تو حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 1:30-2 بجے تک کر چکے ہوتے, کھا پی کے بیغام ہو چکے ہوتے. ایک دفعہ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ, شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد, کیونکہ ہم آثر بھی تھے, آپس میں دوست بھی تھے, آپس میں بے تکلف بھی تھے, تو وہ ان کے پاس مہمان ہو گئے. تو مہمان جب ہو گئے تو حضرت سے پوچھا بھائی آپ کی کیا ترتیب ہے؟ انہوں نے پوچھا آپ کی کیا ترتیب ہے؟ مہمان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ جو ہے نا پہلے صرف افطاری کریں گے یا کھانا ساتھ کھائیں گے, کھانا بعد میں کھائیں گے, کیا ترتیب ہے آپ کی؟ تو اس طرح وہ چل لیں. اور مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان کے تابع ہو جائے, دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کا خیال رکھیں. تو مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت میری عادت تو یہ ہے کہ میں جو ہے نا شک و شبہ ہی مجھے رہتا ہے کہ وقت پورا ہوا یا نہیں ہوا. ایسے آخری وقت میں جو ہے نا میں سحری ختم کرتا ہوں کہ شاید ہو چکا ہے روزہ, شاید نہیں ہوا, ایسے یعنی بالکل آخری وقت میں, یہ سمجھے 3:10 تک میں بند کر دیتا ہوں. اور آپ فرمایا میں تو 1.5 گھنٹہ پہلے. فرمایا اچھا. کہا جی افطاری کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بس جیسے ہی مجھے اندازہ ہو جائے کہ اب وقت پورا ہو چکا ہے. اس وقت یہ سائرن اور ڈس تو نہیں تھے نا, لوگ جو ہے نا اس کو دیکھتے تھے, موسم کو دیکھتے, سورج کو دیکھتے, اندازہ ہوتا کہ یہ وقت ہو چکا ہے. تو اس حساب سے میں روزہ کھول لیتا ہوں. فرمایا آپ کی ترتیب کیا ہے؟ تو حکیم علومت نے فرمایا 1.5 گھنٹہ پہلے بند کرتا ہوں, اور خوب جب تسلی ہو جائے کہ واقعی اب وقت پورا ہو چکا ہے پھر اس کے بعد میں افطاری کرتا ہوں. تو مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ نے فرمایا 1.5 دن کا روزہ میں نہ رکھ سکتا, یہ 1.5 دن کا روزہ میں نہیں رکھ سکتا ہوں. یہ 1.5 گھنٹہ پہلے بس, اور ادھر جو ہے نا آپ سوچے رہیں گے تو یہ تو 1.5 دن کا روزہ ہو گیا نا. سارا دن ہم روزہ اور جو ہے نا پھر آپ کہتے ہیں 12 بجے اٹھ کے کھاؤ. میں ایسے نہیں کر سکتا ہوں. حکیم علوم نے فرمائی نہیں, اب آپ مہمان ہیں تو چلو کچھ آپ گزارا کریں, کچھ میں کر لوں گا. کہا ٹھیک ہے, گزارا کہ آپ جو ہے نا بس 1.5 گھنٹہ پہلے کھاتے ہیں, کھائیں, میں تو آخری وقت میں کھاؤں گا. ٹھیک ہے جی. افطاری کا وقت جب ہوا, ادھر سے جب جیسے ہی وقت پورا ہو گیا تو مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے فرمایا بھائی شروع کرو, کھاؤ. ہوئے اب انہوں نے شروع کر دیا کہ علومت رحمۃ اللہ علیہ ان کے مریدین انتظار میں تھے کہ اب حضرت فرمائیں گے تو کھائیں گے. جب 2-3 منٹ گزرے نا, حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے جانے لگے تھے دب و دب. تو اپنے مریدین سے کہا کہ بھائی شروع کرو, جب تک ہم ٹائم کو دیکھیں گے نا یہ سب کچھ جو ہے نا صاف کر لیں گے, شروع کرو. تو ایک مزاج یہ بھی ہے نا, تاخیر سے یہ مراد نہیں کہ آپ جو ہے نا سورج کو دیکھتے رہیں, یہ ستاروں کو دیکھتے رہیں, ستارے نکلیں گے. یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے. اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک میری امت سحری میں تعجیل کرے گی, یعنی جلدی افطاری میں تعجیل کرے گی اور سحری میں تاخیر کرے گی, تو یہ ہمیشہ خیر پر قائم رہیں گے. کوئی ان پر غالب نہیں آ سکے گا. میرا یہ دین اور میرے یہ مسلمان, میری یہ امت غالب ہی رہیں گے اور امن سے اور حفاظت میں رہیں گے. تو اس کا بھی خاص اہتمام کیا جائے. ٹھیک ہے نا جی. چلو یہ تو ہو گیا, اور کیا بات رہ گئی ہے؟ ہاں ایسے بڑے خوش ہو رہے تھے. جو غیر شادی سے ان کے لیے یہ بات ہے, یہ خوش ہوں گے. آپ تو کہیں گے یار کیا مصیبت بن گئی ہے, دل جوئی آ جائی. ٹھیکیدار صاحب نے صبح سے گھوم رہا ہوں, صبح سے گم ہوتا ہوں, رات کو اندھیرے میں آتا ہوں, یہ دل جوئی ہے نا. تو بہرحال اعتکاف میں چونکہ آپ دوست بیٹھیں گے
تو اعتکاف میں بیٹھنے کا جو ہے نا اہتمام کریں. پرسوں جو ہے پاکستان کے حساب سے پرسوں لوگ یعنی عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ نے مسجد میں پہنچنا ہے اتوار والے دن. اور اس کی اپنی فضیلت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے. 10 دن کا اعتکاف بھی فرمایا, 20 دن کا بھی فرمایا, 30 دن کا بھی فرمایا. ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو اعتکاف رہ گیا تھا, پھر اس کو دوسرے مہینے میں پورا کر دیا, مثلا شوال کا مہینہ یا کوئی اور مہینہ, اس میں اس کمی کو پورا کر دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک دفعہ کسی خاص عذر کی وجہ سے ارادہ کیا اعتکاف کا, پھر جو ہے نا اعتکاف کو چھوڑ دیا. اس کے بدلے میں شوال کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور فرمایا میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا, اس میں نہ ملی, پھر اگلے 10 دن کا, اس میں بھی نہ, تو پھر آخری 10 دن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو طاق راتوں میں تم تلاش کرو. پھر صحابہ سے کہا کہ آخری 10 دنوں کا خصوصیت کے ساتھ تم اہتمام کیا کرو. اعتکاف کیا مطلب؟ اپنے آپ کو روکنا, اپنے آپ کو روکنا, یعنی ایک خاص عبادت ہے اپنے آپ کو روکنا, کھانے پینے جماع سے, ہر قسم کے تعلقات سے, رشتہ داریوں سے, غمی خوشی سے اپنے آپ کو یعنی مقید کر دینا, اپنے آپ کو محبوس کر دینا, اپنے آپ کو پابند کر دینا مسجد میں. بس یہ اعتکاف ہے مسجد میں ہو, مسجد کے علاوہ تو نہیں ہوگا نا مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے البتہ اپنا گھر جو ہے وہ اس کے لیے اعتکاف کی جگہ ہے. اگر عورتیں بیٹھنا چاہیں بیٹھنا بھی چاہیے, البتہ خاوند سے اجازت لے لے, لیکن خاوند بھی فن خانی نہ کرے, اجازت دے دے کہ چلو اس کو جو ہے نا ثواب ملے گا کہ میں اس ثواب میں شامل ہو جاؤں گا, تو وہ اس کی اجازت دے دیں. عورتوں کو یہ چاہیے, بعض اوقات عورتیں جلدی میں کوئی ایک گھر کے کمرے کا کوئی ایک خاص حصہ مخصوص کر لیتی ہے, مشکل میں پھنس جاتی ہے. مثلا فرض کریں کسی گھر میں چارپائیاں استعمال ہوتی ہیں, اب اس نے یہ کہہ دیا بس یہی چارپائی میرے لیے معتکف ہے. معتکف یعنی جو اعتکاف کی جگہ ہے, معتکف کرنے والا, معتکف وہ جگہ, سمجھ رہے ہیں نا, اس جگہ کو کر لیا. اب اس سے وہ 2 قدم آگے نکلے گی تو اس کا جو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو عورتوں کو چاہیے کہ پورا کمرہ اپنے لیے معتکف کر دیں, کہ یہ پورا کمرہ ہے, اس میں آسانی ہوگی نا, یہاں سوئی وہاں بیٹھی وہاں تک گئی, تو یہ آسانی اس کے لیے ہوگی. اگر اندر باتھ روم ہوا تو باتھ روم میں بقدر ضرورت جتنی ضرورت ہے اس کے لیے تو جا سکتے ہیں, باقی ویسے گھومنے گھامنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ویسے ہی اندر باہر ہوتے رہیں. اگر باہر ہو تو پھر صرف ضرورت پورا کرنے کے لیے باہر آئے اور پھر واپس چلی جائے. تو یہی جو ہے نا باقیوں کے لیے بھی ہے, تو عورت جو ہے نا خاص طور پر اپنے لیے کمرہ جو ہے وہ مخصوص کر لیں تاکہ آسانی ہو نا, کوئی آتا ہے کسی کے پاس بیٹھنا ہو یا چلو دروازے میں بیٹھ گیا, باہر گھر والوں پر جو ہے نا روک ٹاپ بھی کرنا ہے نا, سب سے آخر آخری بھائی یہیں کام کرو یہیں کرو, اندر فن خانی بھی کرنی ہے, تو چلو دروازے تک جو ہے نا اس کو آسانی ہوگی نا, اٹھو بازا مار دی رہتی, ورنہ ادھر چارپائی سے آواز مارے گی تو ناصر صاحب کہیں گے دروازے بند کر چھوڑو, مطلب ہے ذرا اما جی نہیں طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے دروازے بند کرو. یہ مزاحن کا ہے یار, ایسے جو ہے نا یہ نہ دل پہ لے لو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا. ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا. اعتکاف پر ملے گا کیا؟ فرمایا کوئی 1 دن کا اعتکاف کر لے, صرف 1 دن کا, اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دے گا. یعنی اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جس سے 3 خندقیں, اور ایک خندق کا دوسرے خندق سے فاصلہ کتنا ہوگا, جیسے مشرق سے مغرب یا زمین سے آسمان, اتنا دور ہو جائے گا وہ جہنم سے, اتنا دور ہو جائے گا. اور اگر کوئی 10 دن کا مصنون اعتکاف کر لے پورا 10 دن, تو فرمائے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اتنا اجر اور ثواب اس کو ملے گا. تو معمولی عمل ہے, روزہ تو ویسے بھی رکھنا ہے, صرف جو ہے نا وہاں قید ہو جانا ہے. اور قید کیا ہونا ہے, مسلسل عبادت کرتے رہے گا, گناہوں سے جو ہے نا وہ بچتا رہے گا. اپنی ذکر تلاوت میں ادھر ہمارے دوست آئے نا چند شہزاد, پچھلے سال 10 دن میں انہوں نے 10 ختم کیے, پورے 10 دن میں 10 ختم کیے ہیں. کسی نے کیے ہوں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو جو ہے نا یہ قوت دے دے, جس کو یہ توفیق عطا فرما دے, اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کیسا آدمی ہے جی, کیسا ہے کیسے, بس بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا, جو اللہ کو جو ہے نا وہ محبوب ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے. تو کسی پر حقارت کی نظر بھی جو ہے نہیں کرنی چاہیے, اور اس نعمت کا شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو مزید بڑھاتا ہے. نہ یہ کہ وہ غرہ ہو کہ وہ دیکھو میں نے کمال کر دیا ہے, نہیں, کمال اپنی طرف منسوخ کرے گا تو یہ نا سب کچھ جو ہے نا ضائع ہو جائے گا. تو بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا. فرمایا میرے لیے خیمہ لگا دو. صحابہ نے لگا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ میں اعتکاف کر لوں آپ کے ساتھ. فرمایا ان کے لیے بھی خیمہ لگا دو. خیمہ لگ گیا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جب آئی دیکھا مسجد نبی میں 2 خیمے نصب ہیں, صحابہ سے کہا مڑے سے بھی لا سٹو, میرے لیے بھی لگا دو بھائی.
یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا میرے لیے بھی لگا دو، ان کے لیے بھی لگ گیا۔ پیچھے سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ آئی، دیکھا 3 خیمے نصب ہیں مسجد نبوی میں، کہا یہ کیوں؟ کہ جی یہ 3 حضرات اعتکاف میں بیٹھیں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما، فرمایا میرے لیے بھی لگا دو، میں کسی سے کم، میرے لیے بھی لگاؤ۔ 4 خیمے ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مسجد نبوی کو دیکھا حیران ہو گئے۔ میں نے 1 خیمے کا کہا تھا، چلو 2 کا کہا تھا، حضرت عائشہ کو بھی اجازت دی تھی، یہ 2 خیمے کس نے لگوائے؟ صحابہ نے عرض کیا جی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا حکم تھا، ہم نے لگا دیا، آپ سے پوچھا نہیں لیکن ان کا حکم تھا، اور پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا حکم تھا، ان کے لیے لگایا۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حیران ہو گئے، بھائی کیا کروں، ان کو تو میں نے اجازت نہیں دی، عائشہ رضی اللہ عنہ نے تو اجازت مانگی اور دے دی، لیکن ان کو تو اجازت نہیں دی، لیکن ان کا دل بھی ٹوٹ نہ جائے، یہ کہہ رہا تھا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی سارے خیمے اٹھاؤ، سب کے سب اٹھاؤ، چاروں کے چاروں اٹھا دو۔ یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اگر میں صرف یہ کہوں میرا چھوڑ دو اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا چھوڑ دو تو باقیوں کا دل ٹوٹ جائے گا کہ دیکھو ہمارے ساتھ محبت ہی نہیں، اس کے ساتھ محبت ہے نا، اس کا خیمہ چھوڑ دیا ہے اور ہمارا نہیں چھوڑا۔ تو فرمائے ان کی دلجوئی کے لیے فرمائے سب کے سب اٹھا دو، اپنا بھی اٹھوا دیا، اور اپنا خاص طور پر پھر کیوں اٹھوایا؟ تاکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی دل شکنی نہ ہو کہ مجھے تو اجازت مل گئی تھی اور مجھے بھی نہ چھوڑا، باقیوں نے تو اجازت نہیں لی تھی نا، تو کم از کم میرا تو چھوڑ دیتے، میرا اگر نہیں چھوڑا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے دل میں یہ وسوسہ بھی نہ ہے، یہ گمان بھی نہ ہے کہ دیکھو میرا نہیں چھوڑا، مجھے تو اجازت ملی، اپنا بھی ساتھ اٹھوا دیا کہ چلو سب اس بار نہیں کرتے۔ اس کو دلجوئی کہتے ہیں۔ مفسرین نے اور بھی باتیں لکھی ہیں، محدثین نے اس کی شرح میں، ایک یہ وجہ انہوں نے لکھی ہے کہ چونکہ ہر ایک نے خیمہ لگا دیا تو جب سب لگائیں گے 2-3 اور لگے تو مسجد نبوی تو بھر گئی، لوگ نماز کہاں پڑھیں گے؟ تو جگہ کی تنگی کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چاروں اٹھا دو، لیکن اصل توجہ یہ ہے کہ ان کی دل شکنی تاکہ نہ ہو، ان کی دلجوئی ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو، ان کا تعلق آپس میں خراب نہ ہو، اس وجہ سے فرمائے بھائی میں بھی قربانی دیتا ہوں، اس دفعہ میرا جو ہے نا خیمہ یہ بھی تم اٹھا دو۔ اتنا اہتمام کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ دلجوئی تھی نا گھر والوں کی، ورنہ آپ کہہ گئے نہیں جی مطلب ہے کہ میں بیٹھے رہوں، آپ نے کہہ دیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی عورت کو اجازت دے دے اور وہ بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد وہ کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا ہوں، تو فرمائے یہ حکم اس کا وہ نہ مانے، بس اس نے اس کو اجازت دے دی ہے۔ البتہ اگر ابھی تک وہ بیٹھے نہیں ہیں، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ ابھی بیٹھی تو نہیں تھی، ابتدا تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجازت دے دی اور پھر کسی مصلحت کی وجہ سے اپنی اجازت واپس لے لی، یہ بھی شوہر کو اختیار حاصل ہے، یہ اختیار بھی ان کو حاصل ہے کہ ابھی بیٹھے نہیں تھے تو فرمایا مصلحت کیا ہے، یہ باقی بھی خفا ہوں گے، پھر ان کی خفا اگر ہوں گے یا تو ان کو راضی کروں گا یا مسجد تنگ ہوگی، تو فرمایا باقی لوگوں کے لیے پریشانی بن جائے گی، اس وجہ سے اٹھوایا۔ دوسری توجہ یہ تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اجازت اس وجہ سے ملی کہ ان کا حجرہ مبارک بالکل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، دروازے سے نکلنا آنا یعنی پردے کا اہتمام باقی تھا، اس میں بے پردگی کا کوئی احتمال نہیں تھا، مسجد کے درمیان سے گزرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، اس وجہ سے اجازت دے دی تھی۔ باقی 2 کو کیوں اجازت نہیں دی؟ کہ ان کے گھر ایسی جگہ تھے، حجرے مبارک ایسی جگہ تھے کہ وہاں جاتے ہوئے مسجد کے درمیان سے گزرنا پڑ رہا تھا، تو ظاہر ہے پھر پردے کا اہتمام نہ ہو سکتا تھا، مستقل یعنی صحابہ کو اس کا خاص اہتمام کرنا پڑتا کہ بھائی ابھی ازواج مطہرات میں سے کوئی جائیں گی، لہذا پردے کا اہتمام کرو، نظر کا اہتمام کرو وغیرہ وغیرہ، کلفت تھی، اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا، اور بالطبع ان کو تب منع کیا کہ ان کی دلجوئی ہو، اور تینوں کو اس وجہ سے اٹھایا عائشہ رضی اللہ عنہ کو، اور اپنا اس وجہ سے اٹھایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی دلجوئی بھی ہو جائے تاکہ وہ بھی خفا نہ ہو کہ چلو ان کا تو مسئلہ تھا، مجبوری تھی، آپ نے اٹھایا، میری کیا مجبوری تھی؟ تو فرمایا آپ کی مجبوری ہو یا نہ ہو میں بھی نہیں کر رہا ہوں، جب میں نہیں بیٹھ رہا ہوں تو آپ کو کیا ضرورت ہے، یہ خوش ہو جائیں گے اس وجہ سے۔ تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں شوال کے جو مہینے تھے اس میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا تھا، 10 دن کا اعتکاف فرمایا، تو آپ نے جو کرنا چاہے تو اعتکاف کر لے۔ 3 قسم اعتکاف کی نا، ایک سنت مسنون علی الکفایہ، اگر پوری بستی میں مسجد میں کوئی بھی نہ بیٹھا تو سب گناہگار ہو جائیں گے، کسی ایک کو تیار کر لو، محنت سماجت کر لو کہ بھائی آپ کے لیے کھانا لائیں گے، کوئی رشوت سے دے اس کو، کیوں ہم تو فارغ نہیں ہے نا، اس کو کوئی رشوت دے دو بھائی، اجرت نہیں دینی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص انتہائی مخلوق الحال ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، تو چلو اگر کوئی کہہ دے بھائی جو نا ہم انتظام کر لیں گے، اس کو ایسے تم لالچ میں نہ رکھے، یعنی اس کو پہلے سے انتظار میں بھی نہ رکھے، اپنی طرف سے ہر ایک کوشش کرے تو کسی کو بٹھا دیں، ورنہ کسی اور محلے سے پکڑ کر لے آئے اور اس کو وہاں پر بٹھا دیں، پھر بھی جو ہے نا یہ فرض جو ہے نا ان کا پورا ہو جائے گا۔ یہ سنت ہے نا، سنت اعتکاف ہے، سنت علی الکفایہ ہے، سب جو گناہگار ہو جائیں گے، تو کسی ایک کو جو ہے نا اس کے لیے تیار کر لیں، کسی ایک کو تیار کر لیں۔ دوسرا اعتکاف کیا ہے کہ وہ نظر ہے، کسی نے کہا یا اللہ فلاں کام میرا ہو جائے، ایک پوتا تو مل گیا، ایک اور مل جائے تو یا اللہ پھر جو ہے نا میں
5 دن کا یا 10 دن کا اعتکاف جو ہے نا وہ کروں گا، تو یہ مخصوص ہو گیا، معین ہو گیا یا غیر معین ہو گیا، تو اس میں بھی جو ہے نا وہ اعتکاف کرے گا، لازماً کرے گا۔ اور تیسرا اعتکاف وہ نفلی اعتکاف ہے، کسی وقت بھی جو ہے نا آپ مسجد میں جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں، بس جو ہے نا آپ معتکف ہو گئے۔ مثلا مسجد میں داخل ہوئے نیت نہیں ہو رہی تھی، داخل ہو ہی رہے تھے، آپ کو اچانک یاد آئے تو اسی وقت جو ہے نا نیت کر لیں، یہ نفل کی نیت ہو جائے گی۔ فرمائے جو مغرب سے لے کر عشاء تک اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے، مسجد میں بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں خوبصورت محل تیار کرے گا۔ تو مسلمان کی کوئی حرکت، کوئی سکون جو ہے نا بغیر عبادت کے، بغیر اجر کے نہیں جا رہا۔ اگر اور نہیں یہ تو ہم نیت کر سکتے ہیں، نماز کے لیے ساتھ اعتکاف کی نیت کر لیں کہ جب تک میں اس مسجد میں ہوں تو میں اعتکاف کی نیت سے رہ رہا ہوں، تو اس کو اجر اور ثواب اس کا ملے گا۔ باقی جو مسائل ہیں وہ اپنے علماء وغیرہ سے پوچھ لیں، خصوصیت کے ساتھ مسجد کے اندر بے احتیاطی وغیرہ نہ ہو۔ بعض اوقات اذان خانہ جو ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے، اس میں لوگ جا کر اذان دے دیتے ہیں، بغیر اجازت کے دیتے ہیں، تو اس سے جو ہے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر اندر ہی ہو اور سیڑھی بھی اندر ہی سے لگی ہو پھر تو مسجد کے حصے میں پھر چلو ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بغیر یعنی عذر شرعی کے، یعنی وضو ٹوٹ گیا اس کے لیے آپ تو جا سکتے ہیں، استنجا خانے کے لیے جا سکتے ہیں، یا غسل فرض ہو چکا ہے اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ تبریک کے لیے، ٹھنڈ کے لیے، غسل کے لیے آپ نہیں جا سکتے۔ کوئی جو ہے نا نشے کا عادی ہو، بیڑی، نسوار، پان وغیرہ، سگریٹ اس کا عادی ہو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں چلتے چلتے اگر پیتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کہیں ہاں بس کام ہو گیا ہوں تو نہ پیو نا، پہلے کیا ہے نا کہ نشاور چیز استعمال نہ کی جائے، لیکن مسئلہ بیان کر دیا نا۔ ایک شخص سگریٹ کا عادی ہے، یا تو جل کے اٹھا پیوے، پھر دونوں کام کرے، جتنا ٹائم ادھر نکال رہا ہے نا ادھر سے اس کو جو ہے نا اندر جو ہے نا منتقل کرتا رہے اس برکت کو، تو ایک یہ طریقہ ہے۔ یہ نہ ادھر پھر 10 منٹ بیٹھ ہی رہے، نہیں عام عادی جو اس کا وقت ہے نا 2-3 منٹ ریاض صاحب، اس دوران یہ کام کر سکتا ہے وہ، یا یہ چلتے چلتے کر لے، چلتے چلتے یہاں سے جو ہے نا وہ باتھ روم تک جا رہا ہے بیت الخلاء تک، اور اس پر رات سے یہ سب جو ہے نا پیڑا ایک لدلتا، بس ٹھیک ہے چلو رکھ لیے جو ہے نا وہاں تک نکال دے اس کو، یا وہ پی رہا ہے بیڑی ہے جو بھی ہے اس کو جو ہے نا پھینک دے، وقت ضائع نہ کرے۔ 1 سیکنڈ جو ہے نا اوپر ہو گیا تو اس کا جو ہے وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بغیر اجازت کے ادھر ادھر بھاگے گا بھی نہیں، مسجد ہی کے اندر رہے۔ غسل خانہ یہ مسجد سے باہر ہے، استنجا خانہ یہ مسجد سے باہر ہے، وضو خانہ یہ مسجد سے باہر ہے۔ کوشش کریں، یعنی وضو پر وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پر جو ہے نا ایک حال کا غلبہ ہو جائے کہ میں ہر سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کروں گا، نہیں ایسا نہ کریں۔ ہم مسجد کے اندر بیٹھ جائیں اور اس طرح وضو کریں کہ آپ کا غسالہ باہر گرے، مسجد کے اندر نہ گرے، یا بڑا سا ٹب ہو اس میں آپ وضو کر لیں، پانی اس میں جمع ہو جائے اس کو باہر جو ہے نا گرا دیا کریں، یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ آتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کرنے کے لیے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ایسے باہر فرما دیا کرتے تھے ان کے حجرے کی طرف، اور وہ ان پر جو ہے نا کنگھی فرما دیتی، تیل وغیرہ لگاتی تھی، کبھی کبھی سر مبارک کو دھو بھی لیتی تھی، لیکن وہ تھوڑا سا جسم سے باہر تھا نا، پورا جسم باہر ہوئے تو آپ کا اعتکاف جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر بھول کر بھی کوئی باہر نکل گیا اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، یا کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے باہر نکلا اور فوراً دوسری مسجد میں نہ پہنچا پھر بھی جو ہے نا اس کا اعتکاف جو وہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی کی حاجت کے لیے باہر چلا گیا، کوئی ضرورت تھی اس کی، پھر بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کی حاجت پر اس کو اعتکاف سے زیادہ ثواب دے دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معتکف تھا، اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں جو ہے نا بہت پریشان ہوں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا آپ بڑے پریشان لگ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، خیریت ہے؟ فرمایا جی پریشان اس وجہ سے ہوں کہ فلاں شخص کا مجھ پر قرضہ ہے، اور اس صاحب قبر کی قسم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف منہ کیا اور کہا ان کو میں واسطہ بناتا ہوں، میں ان کو یعنی اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے اس نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ موجود ہے یہاں پر، میں اللہ کی ذات پر قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کا قرض ادا نہیں کر سکتا ہوں، میں مجبور ہوں، میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں، تمہاری سفارش کروں، تمہاری ڈیٹ میں ایکسٹینشن لے لوں تاکہ تمہارا یہ وقت جو ہے اس میں توسیع ہو جائے، مہلت تمہیں مل جائے؟ کہا جی آپ کی مرضی۔ بات اس نے پیش بھی کر دی، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا، یہ نہیں کہا جی بالکل کرو، بات کے اندر ہی جو ہے نا وہ سوال بھی تھا اور جواب بھی تھا اور طلب بھی تھی۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، فوراً جوتے پہنے اور مسجد سے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی باہر نکلے اس شخص نے کہا حضرت آپ کا اعتکاف نہیں تھا، آپ شاید بھول گئے، آپ کو ذہول ہو گیا، آپ کا خیال نہیں رہا۔ فرمایا نہیں مجھے خوب یاد تھا کہ میرا اعتکاف ہے، لیکن میں نے انہی صاحب قبر سے سنا ہے، اور پھر رونے لگے۔ فرمایا قریب کا زمانہ گزرا، زیادہ جو ہے نا وقت بھی نہیں گزرا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے
چلا جائے اس میں سعی اور محنت کرے، اگر سے اس کی سعی اور محنت برابر بھی نہ ہو، کوشش کر رہا ہے لیکن کوشش کامیاب نہ ہوئی، تو فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو 10 اعتکاف کا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو چلو سنت اعتکاف ہے، اس پر اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا فرمائے گا، لیکن یہ جو میں تمہاری مدد کے لیے نکل رہا ہوں نا، اس پر مجھے 10 اعتکافوں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پھر ایسی حالت میں اگر کسی کا طواف جو ختم ہو گیا یعنی اعتکاف، تو وہ کیا کرے گا؟ پھر جو ہے نا ایک دن کا وہ یعنی روزہ رکھے گا، قضا کرے گا۔ اگر دن کو ٹوٹا بعد یہ فرماتے ہیں کہ صبح سے لے کر روزہ تو اس کا ہوگا، صبح سے لے کر افطاری کے وقت تک مسجد میں رہے، اگر رات کو جو ہے نا اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو پھر رات سے جو ہے نا وہ نیت کر لے، رات کو مسجد میں رہے اور صبح بھی رہے گا، اور پھر افطاری کے وقت جو ہے نا گھر چلا جائے گا، یعنی ایک دن کی جو ہے نا صرف اس کو قضا رکھنی پڑے گی اگر مصنون جو ہے نا اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا۔ چلو نفلی اعتکاف تو ہر ایک کر سکتا ہے نا، اس کا اہتمام کریں۔ اور اجر و ثواب کیا ہے؟ فرمایا کہ جیسے کوئی اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یقیناً محفوظ ہے نا، ہاں اگر اندر قلبی کے گناہ میں مبتلا وہ تو الگ بات ہے، لیکن عام گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی شفقت دیکھیں کہ عام دنوں میں جو باہر پھر کر وہ گناہ کرتا تھا اس سے تو حفاظت ہو گئی، اب عام بار وہ نیکیاں بھی کر رہا تھا، کسی کی غمی میں شرکت کر رہا تھا، کسی کی خوشی میں شرکت کر رہا تھا، جنازوں میں جا رہا تھا، مسجدوں میں جا رہا تھا، صدقات خیرات کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا تھا، لوگوں کی حاجت براری کے لیے دوڑ رہا تھا۔ اب یہ نیکی کے کام وہ نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ اعتکاف کی برکت سے اس کے تمام اعمال جو وہ غیر اعتکاف کی صورت میں کر رہا تھا سارے کے سارے اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ یہ فلاں کام بھی کرتا تھا، فلاں بھی کرتا تھا، اب اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں کر رہا، فرشتوں کو حکم دیتے کہ بس اتنی نیکیاں اس کے لیے لکھتے جاؤ۔ گناہ تو نہیں لکھے جاتے لیکن نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی۔ تو اس کا جو ہے نا اہتمام کریں خاص طور پر، اور روزے کو جو ہے نا روزہ بنانے کی کوشش کریں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ تمہارا ہے، الصیام جنہ یا الصوم جنہ، یہ تمہارے لیے ڈھال ہے، لیکن اگر تم خود اس کو جو ہے نا نہ توڑ ڈالو۔ صحابہ نے کہا جی ہم خود کیسے توڑیں گے، خود کیسے اس کو پھاڑیں گے، کیسے روزہ پھٹتا ہے؟ فرمایا غیبت سے اور جھوٹ سے جو ہے نا روزہ پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ روزے یعنی وہ جو برکات ہیں، خاص ثمرات، وہ انسان کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ قاعدے ضابطے کے مطابق بقی ایام کے روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کر لیں اللہ 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 اللہ